سب سے پہلے تلاوت پاک سے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ کلام پاک کے بعد چند اشعار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کرتا ہوں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہی خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتہ قصہ مختصر۔ سب سے پہلے تلاوت پاک سے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ کلام پاک کے بعد چند اشعار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علی النبی الکریم۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ میں یہاں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے ہر پروگرام میں ایک ایک مسئلے پر اس بات کو کرتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے آج جو مقصد ہے ہمارے اللہ رب العزت کے پیدا کرنے کا، وہ مقصد تھا کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور عبادت اور اللہ رب العزت کی فرمانبرداری اسی وقت کام میں آئے گا جب ہمارے دلوں میں ایمان ہوگا۔ اور ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان بہت مضبوط چیز ہے، اور ایمان کے بغیر اللہ رب العزت کے یہاں ہماری کوئی عبادت، کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی کتنا بھی عمل کر لے، اگر اس کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور فرما دیا کہ اگر اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، یا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے دلوں میں ایمان باقی رہے، اسلام باقی رہے، تو احادیث کریمہ کو اٹھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر فرماتے ہیں۔ اسی حدیث کے متعلق 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 خمبوں پر ہے، 5 پیلروں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں۔ اس کا ترجمہ سن لیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العزت کے، وان محمد الرسول اللہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک ہمارے دل میں اور ہمارے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اللہ کے مرضی کے مطابق کوئی بھی کام اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کے منشے کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام اللہ رب العزت کے چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہیں گے تبھی ہمارا کام ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی ذات سوائے اللہ کے جو ہمیں روزی دے دے گے، نہیں ہے کوئی ذات سوائے اللہ کے جو ہمیں بیمار کر دے گے، نہیں ہے کوئی ذات سوائے اللہ کے جو ہمیں اچھا کر دے گے۔ یعنی ہر کام کرنے دھرنے کی جو ذمہ داری ہے اور کرنے دھرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ اگر یہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو پھر ہم پکے مومن ہوں گے، اور اگر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا تو پھر ہمارا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت کے یہاں ہماری کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے کہ جب ایمان کا تقاضا آ جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی فرمان آ جائے تو اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرنا، اپنے مال کی بھی فکر نہیں کرنا، اپنے اولاد کی بھی فکر نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جان مال آل و اولاد تمام چیزوں کو قربان کر دینے کا نام ایمان ہے۔ جب تک ہمارے دلوں میں ہر چیز سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ آ جائے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں اور اس کی طرف جانے کی فکر کرتے ہیں، اور ذرا ہم ایک حدیث پاک آپ لوگوں کو سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے اور محبوب صحابی ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی کے پھندے میں چڑھانے کے لیے لے گیا، اور پھانسی کے پھندے میں بھی اسلام کے خاطر اپنے جان کو دے دیا، لیکن اسلام سے منہ نہیں موڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا اور دین کے خاطر اپنے جان کو گوا دی اور پھانسی کے پھندے میں چڑھ گئے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہا۔ اس لیے ایمان کو مضبوطی سے اپنے آپ کو پکڑ کر کے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنی ہوگی اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو عمل میں لانا ہوگا، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے
کہ جب ایمان ہمارے دل میں آ جائے تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو 5 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں. اور دوسرا ہے اقام الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرنا. اگر ہمارے زندگی میں نماز ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. کہ نماز دین کا ستون ہے، مضبوط پیلر ہے، کھمبا ہے. جس نے نماز کو باقی رکھا اس کے زندگیوں میں دین باقی ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کے زندگی سے دین نکل گیا. اب ذرا میری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت پر ہم ایمان لے آئے ہیں. ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھری پڑی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. تو اس سے ہم پکے مومن ہو گئے. جب ہم پکے مومن ہو گئے تو مومن کا سب سے پہلا کام ایمان لانے کے بعد جو ہوتا ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہوتی ہے، نماز کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنا ہوتا ہے. اگر نماز ہماری زندگیوں میں ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں، اور اگر نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہم ناکام ہی ناکام ہے. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے میری پیاری ماں اور بہنیں. ذرا غور کریں اور سنیں اور نماز اور یہ ارادہ کریں کہ ہم زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، چاہے کچھ بھی زندگی میں آ جائے، لیکن ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے. نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، نماز ایک بہت اہمیت والی عبادت ہے. آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں اور یہ بھی بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے احکام کو، یعنی نماز، روزہ، زکات، حج، صدقات، یعنی جتنے بھی احکام ہیں، مکمل قرآن کریم اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نازل فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بتاتے تھے. یعنی اللہ رب العزت کے مکمل احکام جو ہے اللہ رب العزت نے اس روئے زمین میں اور اس دنیا میں بھیج دیا. لیکن نماز کی جب باری آئی اور نماز کی جب باری آئی تو میری پیاری ماں اور بہنیں، نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز کون سی عبادت ہے، نماز کا مقام کیا ہے، ذرا سنو تو صحیح اور دل کے کانوں سے سنو اور یہ ارادہ کرو کہ ہماری زندگیوں میں نماز آ جائے. آج کا پیغام یہی ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں نماز آ جائے. پھر اس کے بعد جب دوسرا پروگرام ہوگا پھر دوسرے موضوع کو بتایا جائے گا. لیکن آج کے اس مجلس میں ایک جو پیغام دے کر کے دے رہا ہوں میری پیاری مائیں اور بہنیں، جب لے گی تو اس پیغام کو لے کر کے جانا جس پیغام کو اللہ رب العزت نے اہمیت کے ساتھ ہمیں عطا فرمائی ہے. تمام عبادت کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نازل فرما دیا، تمام احکام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دے دیا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھاتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا فيها لنريه من آیاتنا. جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، معراج میں بلا رہے ہیں. قاب قوسین او ادنا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کی باری آئی اور نماز جب اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کو نہیں بھیجا بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اتنا قریب بلا لیا کہ گویا کہ ایک ہاتھ یا دو ہاتھ جتنے قریب ہو گئے تھے اللہ رب العزت کے یہاں.
اور وہاں جا کر کے اللہ رب العزت نے جو تحفہ مومنین کو دیا، وہ تحفہ جو لے کر کے آئے ہیں، اس تحفے کی ہم حفاظت کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں بلایا، اور آسمان میں بلانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 وقت کی نماز عطا فرمائی۔ کتنے وقت کی نماز؟ 50 وقت کی نماز اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 50 وقت کی نماز لے کر کے آ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں مل گئے، آسمان میں مل گئے، راستے میں آتے ہوئے مل گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمایا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 50 وقت کی نماز۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 1 یا 2 وقت کی نماز پڑھ نہیں رہی تھی، تو آپ کی امت جو ہے وہ 50 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے واپس جاؤ اللہ کے پاس اور نماز کو کم کرا کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک وقت میں 10 نمازیں جو اللہ رب العزت معاف کیے ہیں، اس اعتبار سے 5 مرتبہ گئے، 4 مرتبہ۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کو کم کرانے کے لیے جا رہے تھے تو پھر 5 نمازیں کم ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے 9 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس گئے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار جاتے تھے، اللہ رب العزت 5 نمازوں کو کم کر دیے، 45 بچ گیا، پھر 5 کم کیے 40 بچ گیا، پھر 5 کم کیے تو پھر 35 بچ گیا، پھر 5 کم کیے تو پھر 20 بچ گیا۔ اس طریقے سے ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت نماز نہیں پڑھتی تھی، جاؤ اللہ رب العزت سے ان 5 نمازوں میں بھی کمی کرا کر کے لے آؤ۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے پاس جانے میں شرم آتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں باقی رکھنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ آپ کی امت جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن میں اس کو ثواب 50 وقتوں کا عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، کتنا سستا سودا ہے کہ ہم صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور میں اسے 50 وقتوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ آج 5 روپے کمانے کے لیے، 2 روپے کمانے کے لیے، 1000 روپے کمانے کے لیے اپنے تمام چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں، تمام راحت اور آرام کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نماز کی پابندی کر لیتا ہے 5 وقت کی، تو اللہ رب العزت اسے 50 وقتوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے میری پیاری مائیں اور بہنیں۔ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز سے اللہ رب العزت بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرماتے ہیں، نماز میں بہت سارے فوائد ہیں، نماز پڑھنے سے ہمارے جسم کے جوڑوں کے تکلیفوں کو اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں۔ اور ایک چیز نماز کا سب سے بڑا فائدہ میری پیاری مائیں اور بہنیں آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ آپ جو چیز چاہتی ہے وہ آپ کو مفت میں مل جائے گا، آپ کو کوئی چیز خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ میں چیز بتا دوں تو مجھے امید ہے کہ میری پیاری مائیں اور بہنیں بغیر خرچہ کیے ہوئے جو چیز وہ چاہتی ہے سب سے زیادہ وہ اسے مل جائے۔ تو میں بتا ہی دیتا ہوں کہ نماز پڑھنے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ جو ہے وہ خوبصورت ہو جایا کرتا ہے۔ الحمدللہ میری پیاری مائیں اور بہنیں، آپ لوگوں کے لیے بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے چہرے میں لگانے کے لیے کتنے قسم کے کریم ہیں، کتنے خرچے ہوتے ہیں اور کتنا خرچہ کرتی ہے اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے۔
अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो तोहफा दिया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक फर्ज करदा एक इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई नमाज को अदा करता है तो उसके चेहरे में नूर भर जाता है, उसके चेहरे में खूबसूरती आ जाती है। और हकीमों ने और दानिश्वरों ने इसकी वजह ये बताई है, ये वजह ये बताई है कि इंसान का जो दिल होता है, वो इंसान का जो दिल होता है, खून जो बनता है, किडनी जो है, वो किडनी जो है वो खून बनाता है और वो पंप करके भेजता है पूरे बदन में। अब जिस्म जो है, हमारा सर जो है वो ऊपर है और किडनी नीचे है। अब किडनी से जब खून पंप करता है तो वो निकल करके हमारे पैरों के अंदर जो ढलान है उसकी तरफ चला जाता है। जब आदमी सजदे में जाता है तो वो किडनी जो है वो ऊपर हो जाता है और हमारा सर नीचे हो जाता है, और खून जो है वो मुकम्मल चेहरे की तरफ और सर की तरफ चला आता है, जिसकी बिना पर आदमी खूबसूरत हो जाया करता है। अगर मेरी प्यारी माएं और बहनें, आप चाहती हैं कि खूबसूरत बन करके रहे, आपका चेहरा पुररौनक हो जाए, आप खूबसूरत नजर आने लग जाए अपने शोहरों के सामने, अपने बाप और भाई के सामने, कि हम अच्छा लगे, तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम नमाज अदा करें। जब सजदे में जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सजदे की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे चेहरे को पुररौनक और खूबसूरत बना देंगे। ये मुफ्त का ट्रिक है, ये मुफ्त का क्रीम है कि मुफ्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता फरमा रहे हैं। और नमाज के जरिए से जो खूबसूरती आएगी वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। और नमाज के बगैर जो जितने क्रीम वगैरह लगाते हैं, लगाएगी जब तक तब तक खूबसूरत रहेगी, लगाना छोड़ देगी फिर बदसूरत हो जाएगी, फिर तुम्हें कोई देखना पसंद नहीं करेगा। तो आप चाहती हैं कि लोगों की निगाहों में खूबसूरत रहे, तो इस जो पाकीज़ा और बेहतरीन इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो फर्ज करदा एक इबादत नमाज है, उस नमाज को अदा करें और नमाज को पढ़ने की फिक्र करें और नमाज की पाबंदी करें। अगर हम नमाज की पाबंदी करेंगे, अगर नमाज की पाबंदी करेंगे तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे, और हमारा दुनियावी फायदा यह होगा कि हम खूबसूरत हो जाएंगे, और उखरवी फायदा यह होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में अता फरमा देंगे, जन्नत अता फरमा देंगे। अब जरा आइए कि नमाज में बहुत सारी फजीलतें हैं, बहुत सारी अहमियतें हैं। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज को हमारी कामयाबी का जरिया बनाया है, और नमाज एक इतनी अहम इबादत है कि नमाज ही के लिए अगर हमारे जिंदगियों में नमाज है तो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो अपनी जिंदगियों में नमाज को लेकर के आए और नमाज को पढ़ें। इससे हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अब जरा मैं ये भी बता दूं कि अगर हम नमाज को नहीं पढ़ेंगे तो इसका अजाब क्या है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत, अब जरा आइए कि नमाज में बहुत सारी फजीलतें हैं, बहुत सारी अहमियतें हैं। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज को हमारी कामयाबी का जरिया बनाया है, और नमाज एक इतनी अहम इबादत है कि नमाज ही के लिए अगर हमारे जिंदगियों में नमाज है तो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो अपनी जिंदगियों में नमाज को लेकर के आए और नमाज को पढ़ें। इससे हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अब जरा मैं ये भी बता दूं कि अगर हम नमाज को नहीं पढ़ेंगे तो इसका अजाब क्या है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज को अगर अपनी जिंदगियों में लाएगी तो कामयाब हो जाएगी। अगर नमाज छोड़ करके जिंदगी गुजारेगी तो अल्लाह का बहुत ही सख्त अजाब है
صرف اس 2-3 واقعات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں. میری پیاری مائیں اور بہنیں اپنے زندگیوں میں نماز کو لائیں اور نماز کو لائیں، نماز کو پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور نماز میں سستی کریں گے تو اس کا عذاب بہت ہی سخت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہر چیز کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک تسبیح ہے، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تعریف کسی نہ کسی طریقے سے ذکر فرماتے ہیں، چاہے درخت ہو، چرند ہو، پرند ہو، سبھی اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کتے کو بھی ایک ذکر دیا ہے. کتا جس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بالکل ایک گھٹیا ہے، وہ کتا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور جب وہ کتا ذکر کرتا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ وہ کتا کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا، گدھا نہیں بنایا. میری مائیں بہنیں ذرا سنو کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے تو اس کا عذاب کتنا سخت ہے. کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے عذاب کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ میری پیاری مائیں بہنیں اللہ کے عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑا ہوا جہنم کا آگ ہے. دنیا میں چھوٹے چھوٹے بچھو ہے لیکن کھچڑ اور اونٹ کے برابر وہاں پر سانپ اور بچھو ہے جہنم میں. جہنم بہت خطرناک جگہ ہے. اس سے بچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نماز کو لائیں. تو کتا یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا لیکن تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا. لیکن گدھے کے اندر بھی ایک تسبیح ہے اور گدھا بھی اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گدھا بنایا لیکن مجھے سور نہیں بنایا، خنزیر نہیں بنایا. لیکن خنزیر کی اگر تسبیح کو اگر سنیں گے، اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی ڈر، اللہ کا ڈر اگر بیٹھا ہوا ہے، اگر اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے جہنم سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے اگر ہمارے دلوں میں ڈر ہے تو پھر سنیں کہ سور جو ہے، جو خنزیر جو ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے اور یہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور تو بنا دیا لیکن بے نمازی نہیں بنایا. اللہ اکبر کبیرہ. میری پیاری مائیں اور بہنیں سور جو ہے جو اگر ہمارے بدن سے لگ جاتا ہے تو ہم فوراً نہانے کے لیے یا دھونے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں کہ سور نے مجھے ناپاک کر دیا. بالکل نجس العین جانور ہے، بہت ہی زیادہ ناپاک جانور ہے. اس جانور کی جو تسبیح ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سور بنایا، تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ سور سے بھی زیادہ گیا گزرا انسان ہے. اس کی اہمیت اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا واقعہ سن لیں کہ اگر کوئی نماز کو نہیں پڑھتا ہے تو وہ سور سے بھی زیادہ گیا گزرا انسان ہے. کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ عورت نماز تو پڑھتی تھی، ایک لڑکی تھی 18-20 سال جتنے سال کی ہو، ایک لڑکی تھی. اس واقعے کو ذرا سنیں اور نماز کی اہمیت کو سمجھ کر کے نماز ادا کرنے کی فکر کریں. ایک لڑکی تھی، وہ نماز تو پڑھتی تھی لیکن اپنے وقت سے ہٹا کر کے ظہر کی نماز عصر میں پڑھ لیتی تھی، عصر کی نماز مغرب میں پڑھ لیتی تھی. یعنی نماز میں سستی کرتی تھی. پڑھتی تھی نماز لیکن نماز میں سستی کرتی تھی. تو نماز میں سستی کرنے کی بنا پر جو ان کو عذاب جو ہو رہا ہے، میری پیاری مائیں بہنیں اس کو ذرا غور سے سنیں کہ ایک لڑکی تھی، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جہنم میں اور وہ قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا. خواب میں اس کے گھر میں کسی نے دیکھا کہ وہ عورت جو ہے، وہ جو لڑکی ہے، وہ قبر میں جل رہی ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے، وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. تو گھر والے جب اسے دفن کرنے کے لیے گئے تھے تو اس لڑکی کے قبر میں اس کے گھر والوں کا کوئی قیمتی سامان جو ہے اس قبر میں چھوٹ گیا. اب اس کے گھر والے جو ہے وہ گئے
उलमा इकराम से मालूम किया कि मेरा कीमती चीज है, अगर वो हम कब्र से नहीं निकालेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो हमें इजाजत दीजिए कि कब्र को हम खोदें। जब घर वाले उस कब्र को खोदने के लिए जब जाते हैं और कब्र को खोदते हैं, तो कब्र को खोदते ही देखते हैं कि कब्र जो है मुकम्मल आग से भरा हुआ है, और वो औरत जो है, वो लड़की जो है, वो कब्र में चीख रही है।